فوز عمری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد حضرت گرامی چودھری نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے شاعر ہیں ہندوستان کے، اور ان کا یہ شعر ہے، گل کہتے ہیں پھولوں کو، گلچی کہتے ہیں پھول چننے والے کو۔ کہتے ہیں کہ جب میں مرثیہ پڑھتا تھا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ تعداد کہیں زیادہ ہوتی تھی، کہیں تعداد معمولی ہوتی تھی، تو زیادہ تعداد حوصلہ دیتی تھی، معمولی تعداد میں مزہ نہیں آتا تھا پڑھنے میں۔ ایک دن مولا نے ایسا شعر منہ سے کہلوا دیا کہ پھر تعداد میرے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، سن سن کے بسط شوق سر دھنتے ہیں، جب مجمع کم سے جی چراتا ہوں نذیر، شبیر یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، شبیر یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت گرامی یہ مجلسیں حسین ابن علی اس کے میزبان ہیں، مجلسیں جیسی بھی تعداد میں ہوں، جس بھی تعداد میں ہو، جس کی جتنا بھی اس کا حجم ہو، جو بھی اس کی سائز ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ کس خلوص سے آپ اسے بپا کر رہے ہیں، آپ کس خلوص سے اسے بپا کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگرچہ شب عاشور پیش کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب چونکہ بات آ گئی۔ ایک امام جمعہ تھے کربلا میں، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جب پہلے 10 دن آئے تو جو جمعے کا دن آیا تو عام طور پر پہلے عشرے کے سے پہلے بھی جو جمعہ آتا ہے اس میں بھی، اور جو عشرے کے درمیان جمعہ آتا ہے اس میں بھی امام حسین کے عنوان پہ کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، کربلا میں ظاہر ہے کہ کربلا میں کسی کو بھی امام جمعہ اور جماعت نہیں بنا دیا جاتا فقیہ کے علاوہ۔ تو وہاں کے ایک ذاکر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ شب عاشور ہے اور مولا حسین اپنے ساتھ ایک بہت سارے افراد کو لے کے چل رہے ہیں، فرشتوں کو،
اور ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس پوری کربلا میں جتنے میرے ذاکر ہیں، اے فرشتوں جاؤ اور جا کر ان کا نام لے کر آؤ۔ ذاکر خواب دیکھ رہا ہے شب عاشور۔ کہا کہ کچھ دیر بعد ایک فرشتہ بہت بڑا سا رجسٹر اور دفتر جسے کہتے ہیں وہ لے کر آیا، جس میں پورے ذاکرین کے نام جو کربلا میں موجود تھے ان کے تھے۔ ذاکر کہتا ہے کہ چونکہ میں ایک بہت معروف اور بہت مشہور ذاکر تھا، لہٰذا وہ لسٹ میں جتنے نام تھے وہ سب کو میں جانتا تھا کہ یہ سب مولا کی ذاکری کرتے ہیں۔ البتہ ایک نام ایسا تھا جو میرے لیے نیا تھا، اور وہ نام وہی امام جمعہ اور جماعت جو فقیہ تھے ان کا تھا۔ وہ مجلس نہیں پڑھا کرتے تھے، جماعت نماز پڑھایا کرتے تھے، مجلس نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی جو مجلس پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو امام حسین نے اپنا ذاکر کیسے شمار کر لیا؟ کہ جب عاشور گزر گیا تو میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور امام حسین کے کیا سبب ہے کہ آپ بھی ذاکر ہیں؟ آپ تو کہیں مجلس نہیں پڑھ رہے تھے اس سال، اور نہ پہلے کہیں پڑھی آپ نے عشرہ وغیرہ۔ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اب دیکھیں توجہ سنے ہر بندہ، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں کوئی مشہور ذاکر تو ہوں نہیں، مجھے تو لوگ جماعت نماز کے عنوان سے جانتے ہیں۔ میں جب جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے لوگوں کو وہ روایتیں بیان کی کہ اگر کوئی حسین ابن علی کی بارگاہ میں روئے رلائے، رونے جیسی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، کوئی ایک شعر کہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو روایتیں امام حسین کے ذکر سے متعلق تھی میں نے جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران بیان کی۔ گھر آ کے میں یہ سوچنے لگا کہ تم کتنے بڑے بدبخت ہو، سب کو یہ روایتیں بتا رہے ہو، خود تم ذکر سید الشہداء کرتے نہیں ہو۔ کہ بس پھر میں نے کیا کیا، میرے گھر میں ہر گھر میں ہوتی ہے ایک مرثیے کی کتاب تو ہوتی ہی ہے، کہ ایک مرثیے کی کتاب میرے گھر میں موجود تھی۔ میں نے اپنے بچے کو بلایا، بہو کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، کرسی پہ بیٹھ گیا، بیوی بچوں کو، بہو کو، بیٹیوں کو بٹھایا نیچے، اور ایک مرثیہ میں نے جو کسی شاعر کا تھا وہ پڑھ دیا۔ کہ یکم محرم سے لے کے 9 محرم 10 محرم تک میں روزانہ بس میرا یہ کام تھا کہ میں ایک مرثیہ کہتا تھا اور ایک چھوٹی سی مجلس میں گھر میں کر لیا کرتا تھا۔ شاید یہی سبب ہے حسین نے جہاں اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی تھی میری مجلس کو بھی اپنے دفتر میں لکھ دیا۔ حضرت گرامی، مجلس کسی بھی عنوان سے آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے، کچھ اشعار وغیرہ پڑھ لیجئے، عاشور کا دن آئے گا، شب عاشور آئے گی، یقیناً آپ امام بارگاہوں میں تو یہ جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن وہ امام بارگاہوں میں تو جائیں گے، وہ فرش عزا کا ثواب تو آپ لے کر آئیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کو فرش عزا بنائیے۔ دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرش عزا پر سید الشہداء آتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرش عزا پر سیدہ آتی ہیں، تو اگر امام بارگاہ جائیں گے تو ثواب تو لے کر آئیں گے، لیکن کیوں نہ کریں کہ اپنے گھر میں بی بی فاطمہ کو بلائیں؟ کیوں ایسا نہ ہو؟ اور اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی بہت آپ کو خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں اس میں کون سا خرچہ کرنا پڑے گا؟ اور اگر کر بھی دیا تو موسیٰ کے سے اللہ نے یہ کہا تھا، حدیث قدسی ہے، کہ من انفق من مالہ درہمن، اگر کوئی 1 درہم خرچ کرے گا میں 70 درہم حسین کے نام پر دنیا ہی میں عطا کر دوں گا، دنیا میں ہی اللہ 70 درہم عطا کر دے گا۔ بزرگ گرامی، میں موضوع سے متصل ہو جاؤں، آج حضرت عباس کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن کچھ اس
بات پر بھی تذکرہ کرنا ہے جو میں نے ایک مختلف آیت آپ کی خدمت میں پیش کی امامت کے عنوان سے. سورہ اسراء کی آیت ہے اور یہ 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. اب یہاں پر لفظ ائمہ کا تذکرہ ہے. جو پہلے دن آیت پڑھی انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا. لفظ تھا امام, ایک واحد. جو آگے آیت پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین, امام کا لفظ سنگولر تھا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام کا تو تذکرہ ہے, ائمہ کا تذکرہ نہیں ہے, کہہ سکتا ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ اللہ سے متصل ہوں گے, اللہ کی ہدایت سے متصل ہوں گے. آپ کی خدمت میں پہلی وحی پیش کر دیتا ہوں. لیکن پہلی وحی ہمارے یہاں اس کی روایت بہت مختلف ہے اور برادران کے یہاں پر بڑی مختلف ہے. کیا تھی پہلی وحی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو خلق کیا, پیدا کیا. سورہ علق کی 5 آیتیں پہلی وحی تھی. اچھا پہلے اپنی سنا دوں تو کیا لطف آئے گا, تو وہ سناؤں جو کسی اور کی ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ جب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ پہلی وحی آئی ہے, پڑھیے اقرا. فرمایا پڑھ نہیں سکتا, فرمایا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. جبریل نے, اب روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو بخاری سے, جبریل نے لٹا دیا, سینے کو چاک کیا, آب کوثر سے سینے کو, پہلے اس پر سیاہ نقطے کو دیکھا. رسول کے دل میں ایک سیاہ نقطہ تھا, اس سیاہ نقطے کو دیکھا, اس کو آب کوثر سے دھویا, دوبارہ سے اس دل کو رسول کے سینے میں رکھا, سینے کو سی دیا, اور اب رسول کو ہوش ملائے. کہا پڑھیے اقرا, پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. ابھی تو ایک لفظ نہیں پڑھ پا رہے تھے, ابھی پوری روایت پڑھ دی, پوری آیت پڑھ دی, پوری وحی پڑھ دی. یہ پہلی وحی کا قصہ ہے. آپ توجہ اس جانب رکھیے گا, میں کسی نتیجے کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ضائع نہ کیجئے بات کو. نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھیے جبریل تھے رسول کے استاد جنہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا. میں کہوں گا دستے ادب جوڑ کے کہ ہم تو یہ مان لیں کہ جبریل تھے نبی کے استاد, لیکن پھر اس وقت کیا ہوا تھا جب چوتھے آسمان پر ساتھ لے کر چلے تھے اور رسول کی تو نالین بھی ساتھ تھی. کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, اگر یہاں سے آگے گیا تو بالوں پر جل جائیں گے, تو جو نالین کے برابر نہ ہو سکے وہ استاد رسول کیسے ہو سکتا ہے, وہ استاد رسول کیسے ہو سکتا ہے. اب ہماری روایت جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اس کو سنیے گا. جبریل آئے, آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ پہلی وحی لے کر آیا ہوں. تو مولا کائنات, اچھا پہلی وحی کی جو روایت ہے, یعنی ٹھیک ہے وحی تو اتر رہی ہے, لیکن اس وحی کا مشاہدہ کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہونا اس غار میں جو مشاہدہ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ اس انداز سے وحی اتری. کوئی تو ہونا. کیا کہنے, اس مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی آپ یہ بتائیے کہ آپ
کو سب سے زیادہ محبوب آیت کون سی ہے؟ اے علی آپ کو سب سے زیادہ محبوب آیت کون سی ہے؟ آپ کی شان میں بہت آیتیں اتری، دیکھیں آئے انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یہ علی کی شان میں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب، اس میں علی شامل۔ تو بہت ساری آیتیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ علی کی شان میں ہے۔ تو بہت آیت علی کی شان میں۔ علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی شان میں بہت آیتیں ہیں، آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ علی کو سوچنا نہیں پڑا، دیکھیں جس کے بہت فضائل ہوں، بہت کمالات ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ تم میں اتنی کوالٹیز ہیں، تمہیں سب سے اچھی کوالٹی کون سی لگتی ہے؟ وہ کہے گا رک جا سوچ کے بتاتا ہوں۔ علی نے سوچا نہیں، کہا میں بتاتا ہوں کون سی بہترین آیت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ رات کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ حبیب وہ لوگ جو کافر ہیں اور یہ کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تو بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینہ ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت کے دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جو اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہا یا علی آپ کو یہ آیت اتنی پسند کیوں ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے ساتھ مجھے رکھا ہے، مقام شہادت پر اللہ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ یہ ہے کرار، یہ ہے کرار۔ کاپی بن گئی نا بھائی، سنی ہوگی آپ نے۔ آج تو علم بردار کا ذکر کرنا ہے، آج تو علم بردار کا ذکر کرنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کاپی کسی بدبودار شیعہ کی سازش ہے، یہ کسی بدبودار شیعہ کی سازش ہے۔ کیوں؟ کہا تم پڑھو یہ کلام، بہت چلے گا۔ انہوں نے پڑھ دیا، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بعد میں جو ریئیکشن آئے گا اور ان کے جزار کی حالت جو ہوگی نا، اور جو ذلیل ہوگا ان کا جزار۔ تو بزرگان گرامی یہ یاد رکھیے کہ کاپی کرنے کے لیے کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ یا رسول اللہ جا رہا ہوں، سلامتی کی دعا کر دیجئے گا۔ کیا ہوا تھا خیبر میں؟ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ 40 دن میں جنگ فتح ہوئی تھی، 39 ڈیز کیا ہوتا رہا؟ یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ علم دیتے تھے، وہ آ جاتے تھے اور لشکر بھی آ جاتا تھا، علم بردار بھی آ جاتا تھا، لشکر بھی آ جاتا تھا۔ رسول کہتے تھے بھائی کیا ہوا، قلعہ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ لشکر کہتا تھا یہ بھاگ گئے۔ جب ان سے کہتے تھے بھاگ کیوں گئے؟ کا لشکر بھاگ گیا تھا۔ وہ ان کو کہتے تھے، یہ ان کو کہتے تھے۔ تو 39 دن تک یہی چلتا رہا کہ لشکر اس کا نام لیتا تھا علم بردار کا، علم بردار کہتا تھا، لشکر بھاگ جاتا تھا، یہی گیم چلتا رہا۔ پھر رسول اللہ نے کہا کل اس کو دوں گا جو بھاگے گا نہیں۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری رات انتظار کرتا رہا کہ کاش مجھے علم مل جائے۔ بھائی اتنے دن جو دیا تھا تو سنبھالا کیوں نہیں؟ پوری رات کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ جو اتنے دن ملتا رہا علم، تو آپ نے سنبھالا کیوں نہیں؟ آپ نے
قلعہ فتح کیوں نہیں کیا؟ اور یقین جانیے، بہت قیمتی فکرہ ہے، ضائع مت کیجیے گا، خدا کی قسم بہت بڑا چیلنج کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں مجھے صرف اتنا دکھا دو مکہ مار کے ناک کی ہڈی توڑ کے خون ہی نکالا ہو، کسی کی ناک کی ہڈی توڑی اور خون ہی نکالا ہو انہوں نے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر نام ہے جرار حیدر، جرار حسین، علی جرار، حسن جرار، آپ کے یہاں ایسا کوئی نام ملتا ہے؟ میل ہی نہیں کھاتا، میچ ہی نہیں بیٹھتا، میچ بیٹھے تو بات بنے نا۔ بس یہ ہے کہ قافیہ آپ نے اچھا چنا ہے، لفظ بدل دیجئے، جیم کی جگہ فے لگا دیجئے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بازان گرامی، یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے امام۔ تو پہلی وحی جب اتری تو میں جو روایت پیش کر رہا تھا وہ سنیے گا۔ علی وہ تھے کہ جو مشاہدہ کر رہے تھے کہ کس انداز سے وحی اتر رہی تھی۔ ارن نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کو دیکھ رہا تھا۔ وَأَشَمُّ نُورَ النُّبُوَّةِ، اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِنَتَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے شیطان کی چیخ کو سنا، میں نے شیطان کی چیخ کو سنا۔ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ھذا الرنا، اے اللہ کے رسول یہ چیخ کیسی ہے؟ کیا کمال ہے اس جملے کے اندر۔ علی جانتے ہیں کہ شیطان کی چیخ ہے، یہ سوال نہیں کر رہے کہ شیطان نے چیخ کیوں ماری۔ کمال علی یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ چیخ کس کی ہے۔ علی دیکھ رہے ہیں دست ادب کس طرح سے رسول اللہ کے سامنے جوڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ما ھذا الرنا، یہ چیخ کس کی ہے؟ فرمایا ھذا رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے۔ قد آیسا من عبادتے، آج یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ بھئی پہلی وحی نازل ہو گئی نا، اب یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اور اب کمال کے جملے اور حاصل کلام جملے علی کے بارے میں رسول خدا نے کہا، یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا، تجھے ولایت کے لیے چن لیا، تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب سمجھیے آپ کہ اس لیے علی کہہ رہے تھے کہ کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت امن میں نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت باہر نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی میں بتاؤں، کون سی آیت گھر کے باہر نازل ہوئی میں بتاؤں۔ یہ علی کیوں کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں؟ آیتیں تو رسول پر اتر رہی تھی، دعویٰ علی کر رہے تھے بھائی انک تسمع ما اسمع، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، یعنی اس کا مطلب کہ اگر وہی رسول اللہ پر نازل ہو رہی ہے تو علی کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور علی کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہدایت ہے کہ کسی کو ہدایت کر دینا، کسی کو سمجھا دینا، لیکن اگر وہ نہ سمجھے تو امامت آسرا نہیں کرتی، یعنی امامت لحاظ نہیں رکھتی کہ یہ بڑے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، نہیں، امامت لحاظ نہیں کرتی۔ میں واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ الفاروق میں شبلی نعمانی نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب انہوں نے لکھی الفاروق، اس میں عدل کے عنوان سے یہ روایت نقل کی ہے. کہا کہ طواف چل رہا تھا، ایک شخص آیا آنے کے بعد علی کی شکایت لے کر، کہا علی نے مجھے بہت زور کا تماچا مارا ہے. بھائی علی کا تماچا، تو علی کو فوراً بلایا، کہا یا علی حکومت میری چل رہی ہے، آپ نے اس بندے کو تماچا مارا. کہا کہ ہاں بالکل مارا. کہا یہ طواف کے دوران مسلمانوں کی ناموس پر نگاہیں ڈال رہا تھا. کہا میں نے اسے سمجھایا، نہیں سمجھا. اگلے چکر میں بھی یہی کر رہا تھا، تیسرے چکر میں بھی یہی کر رہا تھا، 3 مرتبہ سمجھایا، یہ نہیں سمجھا، پھر میں نے اسے تماچا مار دیا. منہ اس کا گھوم چکا تھا. خلیفہ نے کہا اب میں کچھ کر نہیں سکتا، عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ہدایت. یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، اہل بیت نتیجہ انشاءاللہ میں دوں گا 9 محرم کو، لیکن آج کچھ بات عرض کر دوں. اہل بیت مظہر صفات پروردگار ہوتے ہیں. یعنی خدا، دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم نا کہ خدا کتنا کریم ہے، مجھے کیا معلوم کہ خدا کتنا کریم ہے، مجھے کیا معلوم کہ خدا کتنا رحیم ہے، مجھے کیا معلوم کہ خدا کتنا جبار و قہار ہے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا علی کتنے کریم ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں، ایسے نہیں آخری مجمع بولے گا. دیکھیے ایک شخص آیا حاتم طائی کی سخاوت کی بات کرنے کے لیے، کہنے لگا یا علی حاتم طائی بڑا سخی ہے، اگر کوئی شخص ایک دروازے سے جائے تو عطا کرتا ہے، دوسرے سے جائے تو عطا کرتا ہے، تیسرے سے جائے تو عطا کرتا ہے. کہا کہ 40 دروازے سے اگر کوئی حاتم طائی کے پاس جائے تو عطا کرتا ہے. کیا کہنے اس کی سخاوت کے. امام نے کہا عجیب بات ہے، ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ 40 میں جانے کی. ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا. اہل بیت کی عطا بہت، لیکن یاد رکھیے کہ اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو کوئی مقایسہ نہ کرے، قیاس نہ کرے. ایک شخص نے علی سے سوال کیا، کہا یا علی متقی کون، متقی کون ہے؟ فرمایا کہ متقی وہ کہ اگر، دیکھیں میں تو یقیناً متقی نہیں ہوں، امام نے جو تعریف دی اس حساب سے امام نے کہا کہ متقی وہ کہ اگر اس دیوار کو اشارہ کر کے کہے، ایک دیوار مولا کے ساتھ تھی، کہا کہ اگر اس دیوار کو اشارہ کر کے کہے کہ یہ سونے کی ہو جائے تو وہ تو سونے کی ہو جائے. ابھی مولا نے یہ جملہ کہا تھا، دیوار سونے کی ہو گئی. اس سے کہا مولا آپ نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا. امام نے کہا نہیں، یہ میں تجھے سمجھا رہا تھا کہ اگر تو بولے تو دیوار سونے کی ہو جائے. یہ متقی کی تعریف ہے. امام المتقین وہ جو سوچے تو سونے کی ہو جائے. متقی بولے تو سونے کی ہو، امام سوچے تو سونے کی ہو. یہ فرق ہوتا ہے امام اور امت کے درمیان. لہذا امام وہ ہوتا ہے جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اگلی آیت کا ٹکڑا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں. امام فعل خیر کیا کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ امام سے کوئی خیر کا موقع ہو اور خیر صادر نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے میں ایک طویل واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کم پڑھا جاتا ہے امام موسیٰ کاظم کی ذات پر.
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مومنین فقط عشر اولیٰ ہی میں آ سکتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کی فیلڈ ایسی ہوتی ہے، ان کے معاملات ایسے، زندگی ایسے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان ائمہ کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلے عشرے میں۔ امام یاد رکھیے کبھی کبھار ایک نظر کے ذریعے سے یا ایک سلام کے ذریعے سے بھی ہدایت دل میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا طویل ہے لیکن ساتھ رہیں گے نا انشاءاللہ نتیجے تک پہنچیں گے۔ صالح ماروزی کی روایت ہے، کنت فی قافلۃ الحجاج صاحبنا للطریق رجل لا عارف بالاسم والنسب، میں حاجیوں کے کاروان کے ساتھ تھا۔ صالح ماروزی کہتا ہے میں حاجیوں کے کاروان کے ساتھ تھا اور میرے ساتھ ایک ایسا شخص تھا لا عارف بالاسم والنسب، میں اس کا نام نہیں جانتا تھا اور اس کا نسب وغیرہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وَهُوَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مَلْفُوفٌ بِالصَّوْبِ وَوَضَعْتُهُ فِي مَتَاعِهِ، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی اس نے کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھی اور اپنے قیمتی سامان میں دبا کر رکھی تھی۔ رُبَّمَا أَكْثَرَ مُلَاصِقًا لِصَدْرِهِ، اکثر وہ شخص، دیکھیں حاجیوں کا کاروان ہوتا ہے نا، آج بھی اگر آپ حج پر جائیں بڑے کاروان بنتے ہیں، 100 75 70 80 100 150 افراد، ہر بندہ ایک دوسرے کو نہیں جانتا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے کاروان بنتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو جانیں کیونکہ بڑا لمبا سفر ہوتا تھا۔ کہا کہ اس بندے کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہمارے پاس ایک شخص تھا اس طرح کا، اور ربما اکثر ملاصقا لصدرہ، اکثر وہ اس قیمتی چیز کو جو کپڑے میں لپیٹ کے رکھی تھی اس نے سینے سے لگا کے رکھتا تھا۔ بعد یومین زللنا عن الطریق، 2 دن گزرے ہم راستہ بھٹک گئے، 2 دن ہوئے چلتے چلتے ہم راستہ بھٹک گئے۔ جیسے ہی ہم راستہ بھٹکے نا، اس نے کاروان چیرا، قیمتی چیز جو تھی کپڑے میں لپٹی ہوئی، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، ووضع یدہ الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اور بلند وَإِذَا بِأَعْلَى صَوْتٍ، اور بلند آواز سے کہا یا مبارکہ، اے بابرکت چیز، این الطریق، راستہ کہاں ہے؟ اے بابرکت چیز، راستہ کہاں ہے؟ وَإِذَا بِصَوْتٍ كَصَوْتِ الْإِنسَانِ مِنَ الصَّوْبِ خُذْ بِالْيَمِينِ امشِ أَمَامَكَ خُذْ بِالْيَمِينِ امشِ عَلَى الطَّرِيقِ، تھوڑا سا دائیں کی طرف چلو تم راستے پر چلے جاؤ۔ دیکھیں صحرا میں تھوڑا سا دائیں ہونا ایک راستے پر آ جاتا ہے انسان۔ چیز سے آواز آئی، اب سب پریشان کہ بھائی یہ چیز کیا ہے، کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، قیمتی چیز ہے، سینے سے لگا کے رکھ رہا ہے۔ صالح ماروزی کہتا ہے میں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اونٹ بھی چل رہے ہیں، گھوڑے بھی چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، اس کے درمیان اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں وہ شخص نہیں ملا۔ لیکن ہم نے اس چیز پہ سے جو آواز آئی تھی نا، اس کو ہم نے فالو کر لیا اور ہم کو راستہ مل گیا، ہم کو راستہ مل گیا۔ توجہ رکھیے گا سید فرحان، بعد ثلاثۃ یوم، 3 دن گزرے، نفذ الماء، پانی ختم ہو گیا۔ جیسے ہی پانی ختم ہو گیا، عطشا شدیداً، ایسی پیاس تھی کہ شدید پیاس تھی، ہم میں سے بعض کی زبانیں لٹک گئی تھی پیاس سے۔ وہ پھر کاروان چیرتا ہوا نکلا، اس کے پاس جو کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز تھی اس نے اپنا ووضع یدہ الیمنی، اور پھر اس نے کہا یا مبارکہ عین الماء، اے بابرکت چیز یہ بتا کہ پانی کہاں ہے۔ فَإِذَا بِصَوْتٍ كَصَوْتِ الْإِنسَانِ مِنَ الصَّوْبِ، اس چیز سے آواز آئی جیسے انسانوں کی سی آواز ہوتی ہے، امشِ امامک جبل، تھوڑا سا آگے چلو، اِنَّا عِنْدَكَ الْجَبَلَ عَيْنًا صَافِيًا، تھوڑا سا آگے چلو، آگے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ سے چشمہ بہ رہا ہے۔ اس چیز سے آواز آئی، ہم پریشان، لیکن پیاس اتنی لگی تھی ہم نے اس پر عمل کیا۔ پورا کاروان تھوڑا سا آگے بڑھا، اور آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور ایسا پانی اس سے بہ رہا ہے کہ واللہ ما فی حیاتی قط اطیب منہ والذ منہ، خدا کی قسم اس سے لذیذ اور اس سے
خوبصورت اور اس سے ذائقے دار پانی اپنی زندگی میں نے نہیں پیا تھا. اور بعض ان میں سے کہنے لگے بھائی ہمارا تو تیسرا حج ہے, کوئی کہنے لگا ہمارا تو چوتھا حج ہے, ہم نے تو اس ریگستان میں پہاڑ اور چشمہ نہیں دیکھا. اب سب پریشان ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے پاس چیز کیا ہے جو راستہ بھی بتا رہی ہے, جو پانی بھی دے رہی ہے. کہتا ہے کہ اب میں نے اس کو پھر ڈھونڈنا شروع کیا, نام معلوم نہیں ہے اس بندے کا, چیز بھی معلوم نہیں ہے, لیکن اب وہ بندہ پھر کھو گیا. حتی بلغنا الکعبہ, یہاں تک کہ ہم خانہ کعبہ کے ذہن میں پہنچ گئے اور خانہ کعبہ کے مناسک انجام دیے, ہم نے مراسم انجام دیے. کہتے ہیں سارے معروضی جب پورا حج ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ صحن کعبہ میں وہ شخص آرام سے لیٹا ہوا ہے. میں گیا اس کے قریب اور میں نے کہا اسألک بحق ھذا البیت وربہ, تجھے واسطہ اس بیت کا, اس گھر کا, اس کے رب کا. من انتا, تو کون ہے؟ وما عندک شیء ملفوف بالصوب, اور دیکھا وہ چیز کیا ہے جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے. اس نے کہا بڑی لمبی کہانی ہے, چھوڑ اس کو. کہا میں کہانی سننے کے لیے بیٹھا ہوں. اب ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچیں گے. یہ تو مسٹری ہے نا کہ بھئی یہ چیز کیا ہے. تو آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ ایسی چیز کیا ہوتی ہے جو راستے بھی دکھاتی ہے, پانی بھی دیتی ہے. اس نے کہا کہ چل بیٹھ جا. کہ کنت مع رشید العباسی, میں ہارون رشید عباسی کے نام, میرا نام ابراہیم ہے اور میں ہارون رشید عباسی کا خاص صحابی تھا, خاص دوست تھا. حیثما زار قبر رسول اللہ, اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ قبر رسول کی زیارت کرے, تو وہ قبر رسول پر آیا, مدینہ قبر رسول پر آیا. اس نے کہا ادعو لی امام رافضہ, جاؤ جا کے رافضیوں کے امام کو بلاؤ. یرید بہ الفخر, فخر جتانا چاہتا تھا. قبر رسول پہ ہارون رشید پہنچا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کیونکہ خاص صحابی تھا. ابراہیم یہ واقعہ بیان کر رہا ہے جس کے بعد بڑی قیمتی چیز ہے. ایسے میں امام موسیٰ کاظم کو لایا گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایسے میں امام موسیٰ کاظم کو لایا گیا. اس نے کہا بلند آواز سے, ہارون رشید نے کہا السلام علیکہ یا ابن العم, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو, قبر کی طرف اشارہ کر کے. قبر سے جواب نہیں آیا. اچھا چچا کے بیٹے کیوں کہا؟ عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے یہ ہارون رشید عباسی ہے, رسول کے چچا, لہٰذا اپنے آپ کو چچا کا بیٹا کہہ رہا. رسول کا, رسول کی قبر سے جواب نہیں آیا. امام موسیٰ کاظم نے کہا السلام علیکہ یا ابتا, اے بابا جان آپ پر سلام ہو. جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی ویا حجت اللہ علی خلقہ, اے میرے بیٹے تجھ پر سلام, اے زمین پر اللہ کی حجت تجھ پر سلام. ابراہیم کہتا ہے یہ سلام کا جواب سننا تھا, میرا دل منقلب ہو گیا. ہارون رشید کو چھوڑ دیا, دل میں امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام بنا لیا. خالی ایک سلام ہدایت کر رہا ہے, خالی ایک سلام ہدایت کر رہا ہے مولا کا. کہتا دل میں نے مولا کو اپنا امام بنا لیا. ہارون رشید کا سارا وجہ اشد من اللیل مظلمتن, کالا پڑ گیا اس کا چہرہ ہارون رشید کا. اس نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے بغداد لے کر آؤ. اب ظاہر جواب نہیں آیا تو یہ تو جرم بن گیا امام موسیٰ کاظم کا. میں نے کہا حضور میں گرفتار کر کے لاتا ہوں. ابراہیم کہتا ہے حضور میں گرفتار کر کے لاتا ہوں. کہا بہترین, تم گرفتار کر کے لاؤ. ہارون رشید نے کہا کیا کہنے, اب میں امام کو سہولت دوں گا. کہا میں نے مولا کو بتایا نہیں کہ میں آپ کی ولایت کا قائل ہو چکا ہوں. کہا میں مولا کے ساتھ تھا, کبھی پانی کے لیے وضو کے لیے پانی فراہم کرتا تھا, کبھی اچھا بستر لگا دیتا تھا, وقت پر کھانا دے دیا کرتا تھا. بہرحال گرفتار تو کرنا تھا کیونکہ ہارون کا حکم تھا, سلطنت سے جدا کر دیتا. ایک مرتبہ مولا کی نالین جب 2 دن گزرے تو مولا کی نالین ٹوٹ گئی. تو امام نے کہا کہ القیہ فی الطریق, اے ابراہیم اس کو رستے سے ہٹا دو. تو ابراہیم نے کہا کہ اچھا. اس رستے سے ہٹانے کے بجائے ابراہیم نے اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا.
ابراہیم نے اپنے سامان میں رکھ دیا۔ اب جب مولا نے کے لیے وضو کے لیے پانی لے کر آیا تو امام نے اپنی آستینیں الٹی، تو ابراہیم کہنے لگا، ابراہیم غور سے دیکھنے لگا مولا کے ہاتھوں کو۔ امام نے کہا ماذا ترا، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا ایسے نورانی ہاتھ کسی کے نہیں دیکھے۔ امام نے کہا ایسا کیوں نہ ہو، ھذا جلد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی جلد ہے، ھذا لحم رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے۔ اس نے کہا تو پھر مولا وہ نالین کس کی ہوئی؟ اس نے کہا مولا وہ نالین کس کی ہوئی؟ امام نے کہا تو نے کیا کیا نالین کا؟ کہا مولا وہ نالین میں نے اپنے قیمتی سامان میں کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دی ہے۔ امام نے کہا لو بلغت بہذا، کیا تیری معرفت اس مقام پہ پہنچ گئی؟ اس نے کہا ہاں مولا میری معرفت اس مقام پہ پہنچ گئی کہ آپ کی ٹوٹی ہوئی نالین کو نجس پاؤں مس نہ کرے، اس لیے میں نے راستے میں نہیں چھوڑا، اپنے قیمتی سامان میں رکھ لیا۔ امام نے کہا حتی اذا حان لک حاجت، امام نے کہا بس اگر تیرا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے تو کبھی تو راستے سے بھٹک جائے تو نالین سے راستہ مانگ لینا، نالین دے دے گی۔ کبھی پانی کی پیاس لگ جائے پانی سے مانگ لینا، پانی مل جائے گا۔ پھر امام کہنے لگے ارے یہ سب چھوڑ، حتی اذا حان لک حاجت، کوئی بھی حاجت ہو، جدد الایمان باللہ وبنبوت محمد وبولایت علی وبابنائہ المعصومین، ہمارے جد کی ولایت کا اقرار کرنا اور میری نالین سے مانگ لینا، جو مانگنا ہو مانگنا، نالین دے دے گی۔ بازان گرامی، جس کی نالین کا یہ عالم ہو وہ خاندان کتنا بزرگ و بلند ہوگا۔ رحم اللہ عمی العباس۔ میں ایک جملہ حضرت عباس پہ پیش کر دیتا ہوں، حضرت عباس کے فضائل پہ، مسائل پہ ابھی میں نہیں آیا۔ حضرت عباس نے امامت کو جو سمجھایا وہ کیا کہا؟ کعبے کی چھت پر، بہت مشہور خطبہ ہے اس لیے میں نے پیش نہیں کیا، کہا فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے کعبے کو میرے بابا کی وجہ سے شرف عطا کیا۔ من کان فی الامس بیتا اصبح قبلۃ، کل تک جو ایک گھر تھا نا فقط، میرے باپ کے آنے کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ اور پھر آخری جملہ پیش کر دیتا ہوں مولا کا، تقریباً 8 سے 10 جملے ہیں مولا عباس کے۔ امام نے کہا انتم وقعتم فی غلطۃ التي قد وقعت فیہا قریش، انہم ارادوا قتل نبیکم وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم، تم کو وہی غلطی ہوئی ہے جو قریش والوں کو غلطی ہوئی تھی، انہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، مگر جب تک میرا باپ زندہ تھا محمد پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، اور تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا ہے، جب تک علی کا بیٹا عباس زندہ ہے کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ ہے عباس ابن علی کی طاقت۔ جب عمر سعد نے کہا نا، جب عبیداللہ ابن زیاد نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ عمر سعد سے کہا کہ خیمے گن کے بتاؤ، خیمے حسین والوں کے خیمے گن کے بتاؤ۔ 8 محرم کو خط لکھا، کہا کہ حسینی کتنے ہیں، حسین کے طرفدار کتنے ہیں، خیمے گن کے بتاؤ۔ عمر سعد نے جواب میں خط میں یہ لکھا کہ ہم نے اپنی تلوار تیز کر کے رکھی ہے اور نیزے ہمارے بلند ہیں۔ عبیداللہ تک خط پہنچا، عبیداللہ نے 9 محرم کو پھر خط بھجوایا، کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ حسین والوں کے خیمے گن کے بتا دو، تمہاری تلوار کے تیز ہونے کا نہیں پوچھ رہا۔
حسین والوں کے خیموں کی تعداد بتا دو. تو اس نے عمر سعد نے لکھا کہ جب تک عباس موجود ہے ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم وہاں قریب بھی جا سکیں. بس حضرت عباس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے آقا اجازت دیجئے گا, جنگ کی اجازت دیجئے گا. حسین نے کہا کہ عباس آپ میری لشکر کے علم بردار. فنظرا یمینا و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا. آقا کون سا لشکر, کس کا میں علم بردار ہوں؟ وہ لشکر تو رہا ہی نہیں. عباس تمہارے ہونے سے بیویوں کو حوصلہ ہے, عباس آپ مت جائیے. بہت اصرار کیا. حضرت عباس صبح سے اصرار کر رہے تھے لیکن حضرت عباس کو اجازت نہ ملی. ہر شہید جب گرتا تھا نا, حضرت عباس لاشا اٹھانے کے لیے جاتے تھے. حضرت عباس چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ حسین جائیں حضرت عباس حسین پہ جان قربان کر دیں. کہا آقا میرا وقت آ چکا شہادت کا. کہا نہیں عباس میں اجازت نہیں دے رہا. خیمے میں گئے. سنیے گا 2 جملے میں پڑھوں گا مصائب کے, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. مجلس ہو چکی, اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا, خدا کی قسم مجلس ہو گئی. یہ مجلس یہی مجلس ہے کہ اگر آنکھ میں آنسو آ جائے. سکینہ کو دیکھا نا, سکینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے. کیا کہہ رہے تھے بچے؟ بچے کہہ رہے تھے تم حیدر کرار کی پوتی ہو, کوئی پانی کی سبیل کر دو. بس یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا اور سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ ہے. منظر ذہن میں رکھیے گا, سکینہ کے ہاتھ میں ننھا کوزہ ہے اور ننھی سکینہ حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے. یہ لے کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلے. دور سے جب چچا بھتیجی کو آتے ہوئے دیکھا نا, امام حسین نے ایک جملہ سکینہ سے کہا, ایک جملہ عباس سے کہا. حضرت عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش رہا ہے, جاؤ مقتل کی طرف اجازت دے دی. اور سکینہ سے کہا بیٹی ابھی سفارشی بن کر آئی ہے نا, کچھ دیر بعد جب تماچے لگیں گے نا چچا بڑا یاد آئے گا, چچا بڑا یاد آئے گا. بس سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, کہا بچوں میرا چچا جا رہا ہے, علم کو دیکھتے رہنا, علم کو دیکھتے رہنا, علم کی طرف دیکھتے رہنا. بس وہ جائے گا اور آئے گا. بس جیسے ہی آئے گا نا سمجھو پانی آ گیا. بس بچے چھوٹے چھوٹے کوزے لیے ہوئے کھڑے ہو گئے اور دور سے علم کو دیکھتے رہے. اور اب یہ شیر جری چلا. کس شیر کی امیر انیس نے کہا نا, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, سب ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو, شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو, جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. بس ایک مرتبہ عباس نے حملہ کرنا چاہا, ابھی حملہ نہیں کیا, میدان کرب و بلا میں اترے, مقتل کی طرف اترے. شیر کی بہادری ایسی تھی کہ مجمع چھٹنے لگا, مجمع چھٹنے لگا. عباس نے نہر فرات میں قدم اتارے, گھوڑے کو اتارا, زلجھنا کو اتارا, مشکیزے کو بھرا. جیسے ہی مشکیزے کو بھرا, اب منظر کشی کرنے والے جو منظر کشی کرتے ہیں وہ سنیے گا. پانی کے اندر سکینہ کا چہرہ دیکھا اور اب عباس نے سوچا کہ اب فوراً پہنچنا چاہیے. پانی لیا اور اب چلے. علم بھی سنبھالا ہے, مشکیزہ بھی سنبھالا ہے. عمر سعد نے حرملہ سے کہا اگر یہ پانی کے بغیر ایسے چلی ہیں تو پانی اگر پہنچ گیا تو ہمیں تہو بالا کر دیں گے, دیکھ پانی کی کوئی بوند نہ پہنچنے پائے. بس ایک مرتبہ
عباس کے دائیں بازو کا نشانہ لیا، ایسا تیر مارا، دایاں بازو کٹ کے گر گیا۔ جیسے ہی دایاں بازو کٹ کے گر گیا، عباس نے بازو کی پرواہ نہ کی اور اب مشکیزے کو سنبھالا۔ ادھر سکینہ دیکھ رہی ہے، علم تبدیل ہو گیا، علم نے رخ بدل لیا۔ کہا بچوں علم نے رخ بدلا ہے، زمین پر گرا نہیں ہے، پانی آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے پانی آ رہا ہے۔ اور اب علم آتا رہا، دور سے دکھ رہا ہے علم آ رہا ہے۔ اب بایاں بازو بھی کٹا، جیسے ہی بایاں بازو کٹا، عباس نے دانتوں میں مشکیزے کو، اللہ جانے کہ عباس نے کس انداز سے دانتوں میں مشکیزے کو پکڑا، لیکن عباس نے دانتوں میں مشکیزے کو پکڑا اور اب حرملہ نے مشکیزے کا نشانہ لیا۔ جیسے ہی مشکیزے کا نشانہ لیا نا، مشک سکینہ چھت گئی، عباس کی ساری آز بہ گئی۔ بس تم رو چکے دو جملے۔ میں ایک ذاکر خواب میں بی بی فاطمہ کے مسائب جو پڑھنے کا کہا بی بی فاطمہ نے کہا اے ذاکر تو سارے مسائب پڑھتا ہے لیکن میرے عباس کے مسائب کا حق ادا نہیں کرتا۔ کہا بی بی کیا شہادت صحیح سے بیان نہیں کرتا؟ کہا نہیں تو مسائب صحیح سے نہیں پڑھتا۔ کہا کون سی مصیبت نہیں؟ کہا تو سوچ نا، ہر شہید جب زمین کربلا پر گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرا عباس جب زمین کربلا پر آیا تھا منہ کے بل زمین کربلا پر آیا، عباس زمین کربلا پر آیا۔ حسین نے آواز دی، حسین کو آواز دی، حسین نے کہا الان انقصر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے بس دو جملے سنیے، عباس کے سرحانے پہنچے، کہا بھیا کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش، دو خواہشیں، دو وصیتیں میری۔ کہا پہلی وصیت تو یہ ہے میرا جنازہ اور میری میت خیموں میں نہ لے کے جائیے گا، سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا لیکن پانی نہیں لے کے جا سکا، بس میری میت نہ لے کے جائیے گا۔ کہا اور دوسری کوئی وصیت؟ کہا دوسری بھی وصیت ہے۔ کہا میں نے ماں سے سنا ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تھی نا تو آپ کا دیدار کیا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ میری ایک آنکھ میں خون ہے اور دوسرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو عبا سے تیر کو صاف، خون کو صاف کر دیجئے تاکہ وقت آخر آپ کی زیارت کرتے کرتے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اور مولا آخری جملہ، مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ ایک کہا کہ جیسے ہی مولا نے آنکھوں کو صاف کیا نا، عباس نے چہرے مبارک کو دیکھا، جیسے ہی چہرے مبارک کو دیکھا نا، حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا، آخری جاتے جاتے بھیا کہہ دو۔ عباس نے آنکھوں کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے میری لاج رکھ لے۔ ادھر عباس سے لب کھولے، روح قفص انصری سے پرواز کر۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا یوم انقلبون ماتم حسین۔